اسٹارٹ دی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ بزنس ان 2020 جائیداد کی خرید و فروخت کریں اور ارب پتی بن جائیں. ورلڈز نمبر 1 بزنس. پلیز لائک اینڈ شیئر, سبسکرائب آور چینل بزنس انفو پاکستان اینڈ پریس دی بیل بٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. کیونکہ یہ اس سال کی پہلی ویڈیو ہے تو آپ سب کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر. ایوری باڈی ہو از سیلیبریٹنگ دس ایئر, ہیپی نیو ایئر ٹو دیم اینڈ آل دا بیسٹ ان دس کمنگ ایئر. I hope you will enjoy the new year and this year will bring prosperity and wealth to your life and peace also all over the world. آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ہی ہے. جو جیسے پچھلی ہم نے ویڈیو بتائی تھی وہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی تھی. آج کی ویڈیو جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں ہے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے دوسروں تک علم پہنچ سکے, انفارمیشن پہنچ سکے, چونکہ علم کا پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے دنیا میں بہت زیادہ بلینئر پیدا کیے ہیں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نے. اگر آپ آلریڈی جو ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ کی فرم چلا رہے ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ایزی ہے. لیکن اگر آپ نہیں بھی چلا رہے ہیں تو پھر بھی آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں. آپ کا پیسہ جو بینک میں پڑا رہتا ہے, آپ کو وہ سود اگر دے رہا ہے تو وہ سود, ہمارے تو ریلیجن میں سود حرام ہے اور سود ایسی ہی ہے جیسے اللہ سے جنگ ہے. تو اللہ سے جنگ سے بچیں اور اپنے پیسے کو نکال کر کسی کاروبار میں, کسی بھی رننگ کاروبار میں یا اپنا کاروبار سیٹ کریں, اس میں انویسٹ کریں. اور ریئل اسٹیٹ ون آف دی بیسٹ بزنسز ہے اور اسپیشلی جو 2020 میں آنے والے دنوں میں ریئل اسٹیٹ کی پرائسز اور اوپر جانے والی ہیں. تو ان دنوں میں چونکہ پرائسز تھوڑی لوور سائڈ پر ہیں تو یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے انویسٹمنٹ کا, پرچیز کرنے کا. اگر آپ دیکھیں دنیا کی جو نظر دوڑائیں بلینئرز پر, تو آج تک جتنے جو بلینئر پیدا کیے ہیں دنیا نے, ان میں جو امیر ترین لوگ ہیں جیسے وارن بفے ہے, ہمارے پاکستان میں ملک ریاض ہے, یا ایون ڈونلڈ ٹرمپ ہے, انہوں نے سب پیسہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں بنایا ہے. اور اس وقت میرے خیال میں پاکستان کا سب سے جو بڑا بزنس ٹائکون ہے وہ ملک ریاض ہی ہے, اور اس کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساری اس کی جو آمدن ہے, جو انکم ہے, وہ ساری اس کی پراپرٹی سے ہے. تو اس کے لیے آسان ہے کہ آپ سٹارٹ چھوٹے بزنس سے کر سکتے ہیں. کسی بھی نئی جو آبادی ہے اس میں آپ کوئی پلاٹ لے سکتے ہیں. کوشش کریں جو لوکیشن ہوتی ہے نا سب سے اہم ہوتی ہے, پرچیز کرتے وقت لوکیشن کا بہت خیال رکھیں. کسی ایسی جگہ نہ خرید لیں جو کہ جہاں پر جو بعد میں سیل کرنا پرابلم ہو جائے. نئی جو آبادیاں بن رہی ہوتی ہیں ان میں جلدی ان کی پرائسز بڑھتی ہیں. اگر تو وہ جو ڈیولپڈ ہو رہی ہیں تو وہ تو بہت ہی زیادہ تیزی سے, جیسے بیریئر ٹاؤن ہے یا جو ڈیفینس کے ایریا میں دوسری اسکیمز ہیں, ان میں آپ اگر انویسٹ کریں تو وہ تو بہت تیزی سے اوپر جاتی ہیں, لیکن ان میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے. لیکن یہ جو مڈل کلاس کے جو ہوتی ہیں سوسائٹیز ہوتی ہیں, ان میں اگر آپ انویسٹ کریں تو ان میں بھی پیسہ ڈبل ٹرپل ہو سکتا ہے. اور آپ اگر 5 لاکھ سے 10 لاکھ میں بھی سٹارٹ کریں تو اس سے کم میں بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ کئی ایریا میں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ایریا میں سرگودا میں, کیونکہ سرگودا میں ویسے پراپرٹی سب سے مہنگی ہے آلموسٹ جو ہے نا, سرگودا سے میں لاہور سے اور راولپنڈی سے بھی مہنگی پراپرٹی ہے. پتہ نہیں اس کی وجہ میرے خیال میں لوگوں کے پاس زمیندار زیادہ ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ ان کی قیمتیں جو ہے نا وہ بڑھائے جا رہے ہیں. ادروائز جو سرگودا میں پراپرٹی کے ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے جتنا زیادہ ہے یہاں پر پراپرٹی کے ریٹ ہیں. آپ کو لاہور میں اور راولپنڈی میں اس سے آدھی قیمت میں کئی جگہ اور بڑی اچھی لوکیشن میں جو پراپرٹی مل جاتی ہیں. لیکن یہاں پر بھی اگر انویسٹ کریں تو پراپرٹی پیسے جو ہے نا وہ میں نے دنوں میں ڈبل ہوتے دیکھے ہیں. یہاں کچھ پراپرٹی ایسی تھی جو چند سال پہلے جہاں 25-30 ہزار روپے تک بھی مرلہ تھیں, جو بالکل نئی بنی, جن میں رف ایریاز میں تھیں, لوگوں نے پرچیز کر کے رکھ دیں. آج کل وہی جو ہے نا وہ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے مرلہ تک جو وہ بک رہی ہیں. ہم نے
خود میں نے دو تین ایسی جگہ پر جو ہے نا انویسٹمنٹ کی. میں نے اور ہمارے کچھ دوستوں نے رشتہ داروں نے ایک جگہ انویسٹمنٹ کی روڈ پر, تو وہ 4 گنا 5 گنا سے زیادہ بھی ہم نے سیل کی ہے, جو مطلب ود ان ایئر ایون جو ہے نا وہ میں نے ایک, بلکہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک مرلہ کی 1.5 مرلہ کی دکان تھی, وہ اس کی جگہ تھی جسٹ, وہ میں نے پرچیز کی تھی تقریباً میرے خیال میں 2 یا پونے 2 لاکھ روپے کی, اور 1 سال کے بعد میں نے اس کو بیچا 10 لاکھ روپے میں, مطلب صافی مجھے 10 لاکھ روپیہ ملا ہے اس پراپرٹی کا. اور اسی طرح میں نے ایک اور جگہ پر ایک 1.5 مرلے کی جگہ جو ہے نا وہ خریدی تھی 2.5 لاکھ کی, اور اس پر میں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کر کے وہی جگہ جو ہے نا میں نے 11 لاکھ کی بیچی ہے. تو مطلب پراپرٹی کا یہ بتا, اس میں میں نے مطلب 3-1 لاکھ روپے اس میں مجھے بچت ہوئی ہے. تو پراپرٹی میں بچت ہوتی ہے اور بڑی اچھی. اگر آپ نے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ پرچیز میں آپ نے دیکھنا ہے جگہ کو اور پرائسز کو دیکھنا ہے, اور لوگوں سے مشورہ کر لیں جو لوگ پہلے اس میں بزنس میں ہیں کہ اس ایریا کا پراپرٹی بڑھنے کے کیا چانسز ہیں, تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. کوشش کریں ایسی جگہ پر جو ہے نا پرچیز کریں جہاں پر پانی, بجلی, گیس وغیرہ کا ہو. اسپیشلی بجلی جو ہے نا اگر پہلے اس کی رائلٹی وغیرہ پے ہونی چاہیے, اگر کیونکہ بعد میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ لوگ بیچ کر چلے جاتے ہیں, لوگ مکان بنانا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں دیکھ لیں کہ اسی اگر آپ ڈیولپڈ ایریا میں لینی ہے. اور ایگریکلچر لینڈ میں میرے ذہن کے مطابق کوئی خاص پرافٹ نہیں ہے, وہ اتنا تیزی سے وہ بڑھتی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ گاؤں کی زمین ہوتی ہے, وہاں پر لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ کمرشل یا کمرشل پلازاز میں, یا جو ایون جو مکانوں کی جگہ بن رہی ہیں, جو مکان بن رہے ہیں ان میں, یا چھوٹے پلاٹ لے کر ان میں انویسٹ کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو زیادہ پرافٹ دے گی بنسبت آپ جو ہے نا وہ زرعی زمین جو ہے نا وہ ایکڑز میں آپ لے لیتے ہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ جو بینک کا پیسہ ہے آپ کا, اس کو یوز کریں اور کوئی جگہ خریدیں, اور آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں وہ انشاءاللہ آپ کو پرافٹ دے گی, اور آپ اس پرافٹ کو انجوائے کریں. اور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو بھی اچھی بات بتائے اس کو اس کا اجر دے. تو آج ہی اس کو سوچیں اور کسی اپنے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے, ایماندار ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورہ کریں, اور خود بھی ایریا کا وزٹ کریں, دیکھیں کہ وہاں سیل پرچیز کیسے ہو رہی ہے, لوگوں نے کتنے کے خریدے ہیں, کتنے کے بک رہے ہیں, اس ایریا میں لوگوں کا رجحان کیا ہے, اس کے پڑوس میں ارد گرد کیا ہے, مطلب کس قسم کے لوگ رہتے ہیں, اور کیا جب سیل کرنے لگیں گے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں, انشاءاللہ العزیز آپ کو پرافٹ ہوگا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے. تو نیا سال پھر مبارک ہو, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. Please contact us to create your YouTube channel. We will give you first 100 subscribers free. For details, contact +92 347 76 76 078 Business Info Pakistan.